لو میرا نام لے کر دعائیں کرنا میرے بھائی اللہ. میٹھا پانی بھی کھارا ہو جاتا ہے جب تک اس پانی کو کارآمد نہ بنایا جائے. میٹھے پانی کو کارآمد بنانے کے لیے رسی اور ڈول یہ ذریعہ بنتے ہیں، اور پینے والے کی پیاس بتاتی ہے کہ یہ میٹھا ہے یا کھارا ہے یا کڑوا ہے. اگر پینے والا پیے گا نہیں، منہ دھونے والا دھوئے گا نہیں، اسے استعمال نہیں کرے گا تو کیسے پتہ لگے گا یہ پانی میٹھا یا کڑوا ہے؟ اگر پینے والا پانی کی اہمیت کا اندازہ نہ لگا سکے تو پانی اس کی پیاس کو مٹھاس میں سراب کر کے اور بجھا کے بتلائے کہ یہ پانی ٹھنڈا ہے، اور اس ٹھنڈے کنووں کی بنیاد اپنے گھروں کے اندر رکھو. مسجد کے مولوی صاحب اعلان فرماتے ہیں، ہاتھ کھڑا کرو جی، کون کون اپنے بچے کو قرآن، ایک ایک بچہ دو جی، کون کون اپنے بچے کو قرآن کا حافظ. تم ظالم ہو. یہ مولوی صاحب تو معذرت کے ساتھ ظلم کر رہا تمہارے بچوں پر. جو یوں کہہ رہا ہے ایک بچہ دو، باقی 6 بچے جہنم میں لے کے جاؤ گے. سارے نیت کرو عبدالحنان کی جھولی میں، سب اپنے اپنے بچوں کو قرآن کے حفظ کے لیے جمع کراؤ گے، ڈالو گے انشاءاللہ تعالی. اگر ایک اور بات حضرت یہاں کہہ دوں، آپ دعا فرمائیے گا اللہ مجھے اس پہ استقامت دے. دعا کرو، ادھر سے کان میں ادھر سے کان میں دعا کرو. ہمارے ہاں 15 بچے ہیں، ہمارے ہاں 20 بچے ہیں، 20 نے ختم کیا، باقی کو رہ گا. دعا فرما اللہ انہیں حافظ قرآن بنا دے. کتنے نتیجے آپ کے سامنے آئے جو حافظ قرآن بنے؟ ہم نے دعا ادھوری کرائی، دعا کراؤ بچہ قرآن کا حافظ بن جائے. کہتے دعا کراؤ، دعا کرو بچہ اللہ قرآن کا حافظ بھی بنا دے اور قرآن کا عاشق بھی بنا دے، قرآن کا عامل بھی بنا دے، حامل بھی بنا دے، قرآن کا عالم بھی بنا دے. پھر دیکھنا جب یہ دعاؤں کے بول آسمانوں پہ جاتے، اللہ قرآن کے حرف انسان کی زندگی میں اللہ خدا کی قسم لباس اور کردار کی صورت کے اندر اتار دیتے. میرے اگلی بات اور کہوں، مجھے دعائیں دو گے اگر اس یہ بات آپ کی سمجھ میں بغیر کسی نکتہ چینی کے آ گئی. دوران حفظ بچہ پڑھ رہا، اور پڑھتے پڑھتے قرآن کی تعلیمات کا اثر اس کے دل پر تو ہو رہا، اس کے حافظے پر ہو رہا، اس کے لباس کردار پہ نہیں ہو رہا. صبح 8 سے لے کر 11 تک، 2 سے لے کے عصر تک وہ جس فیکٹری کے حوالے تھا، اس فیکٹری نے اسے لباس کردار بنانا سکھایا. لیکن اس فیکٹری کی جب مصنوعات ماڈل کے طور پر ان دکانوں پر آ گئی جن کو آج آپ گھر کہہ رہے ہیں، اور پھر اس دکاندار کے حوالے ہو گئی جس کا مالک بے نمازی اور کاؤنٹر کے اوپر لوگوں سے بارگیننگ کرنے والا بے نمازی، اور ان کے لیے ٹفن کے اندر روٹی لانے والا بے نمازی، پکانے والی بے نمازی. تو اتنے بے نمازیوں کی نحوست کا جو ایٹمی بم تھا وہ قرآن والے کے سینے پہ گرا. اس نے ستیہ ناس اس کے حافظے کا کر کے رکھ دیا ہے. جب ہم نے بچہ قرآن کا حافظ بنا کر آپ کے حوالے کیا تو ہم نے تو اسے اسٹیج پر ہزاروں کے مجمع کے سامنے کہا تھا آپ اس کا جہاں مرضی سے امتحان لیجئے. آپ نے کہا تھا یہ آیت پڑھ، اس نے وہ پڑھی، قرآن الٹی آیت پڑھ، یہ الٹی طرف چل دیا، پیچھے سے نیچے سے اوپر جا، اوپر سے نیچے جا، کہاں سا رکو کہاں ہے. پتہ کیوں؟ جس فیکٹری کے اندر اس کو تیار کیا وہاں کا سبزی لانے والا بھی نمازی تھا اور باورچی بھی بے نمازی تھا. یہ مال تیار ہو کر جس گودام میں اور پھر مارکیٹ کے اندر جس دکان پہ گیا، وہاں دکان کا مالک بھی بے نمازی تھا اور اس دکان کو کرائے پہ لینے والی بھی بے نمازی تھی، اور پھر اس کی خوبصورتی کو بحال رکھنے والی بھی بے نمازی تھی. اتنے بے نمازیوں کی اس پاک سینے کو انگلیاں اور ہاتھ لگی کہ بے نمازیوں کی نحوست نے اس نے قرآن کا نور ہی ختم کر کے رکھ دیا. یا حافظ کاشف ابو بکر یہ بڑے اس چیز کے ذمہ دار ہیں. میں کھانا اکثر ان کے ہاں کھاتا ہوں اور ان کی نشاندہی پر ان کے گھر کھاتا ہوں. جہاں یہ ہاں کر دیں، ان کو پتہ ہے
کہ بے نمازی سے تو ہمارا تعلق ہی، جب میں اللہ کا تعلق نہیں، ہمارے نبی کا تو ہمارا تعلق کیوں؟ اور اگلی بات آپ سے کوئی، یہ سیرت ہے۔ میں کبھی تمہیں عرش، کبھی فرش، کبھی معراج، کبھی حلیمہ کی گود میں اور کبھی آمنہ کے ویڑے میں لے جاؤں، یہ تو سیرت کی ایک صورت ہے۔ اور جو سیرت میں آپ کو بتلا رہا ہوں یہ سیرت کا کردار ہے۔ چھوڑ دو بے نمازیوں کے ہاتھوں کا کھانا، بے نمازیوں کے ہاتھوں کا کھانا کھا رہے، ماں باپ ناقدر ہو رہے، بیوی پیر کی جتی بن رہی، اولاد لفنگی تلنگی ہو رہی۔ اگر یہی میرے عزیزوں چال چلتی رہی تو آنے والے وقتوں میں ان بے نمازیوں کے ہاتھوں کی نحوست کی وجہ سے مرتے وقت زبان سے کلمہ چھین لیا جائے گا۔ کوئی ہوٹل والا الا کوئی ہوگا جو اپنے پکوڑے اور نکتی دانہ اور نمک پارے اور شکر پارے اور مٹھائیاں اور برفیاں اور فروٹ اور ہوٹل اور روٹی روزگار کے اڈے پر بیٹھ کر جس کو احساس ہو گیا ہو کہ اللہ اکبر، اللہ نے مجھے بلا لیا ہے، اگر احساس پیدا ہو جائے تو سمجھو ایمان کی چمک باقی ہے، پوری حلاوت باقی نہیں ہے۔ اگر احساس ہونے کے باوجود جس رب کا نام سنا اس کی طرف جھکنے کے لیے قدم اٹھ جائے تو سمجھ لو احساس بھی موجود ہے، ایمان کی حلاوت بھی پوری موجود ہے۔ میرا آپ ان کو کیا سارے ولیوں کی اولاد سمجھتے ہیں؟ ایک پسماندہ سا علاقہ ہے آپ کا، یہاں کے اعتبار سے ساری سہولیات ہیں، شہری اعتبار سے بہت پیچھے ہے۔ یہاں کا چائے والا بھی ظالم، ہوٹل والا بھی ظالم، ریڑی والا بھی ظالم، جوتی گاٹھنے والا بھی ظالم۔ ہر ایک کی دکان پہ اتنی بڑی اسکرین ٹی وی کی لگی ہوئی ہے۔ آپ خدا کی قسم دے کے کہتا ہوں آج کل کے ہوٹلوں کی حالت ہے، میرے ان جیسا اس ہوٹل پہ بیٹھ کے کھانا کھا سکتا ہے؟ مولانا یہ بیماری ہوٹلوں پہ تھی، اب یہ بیماری شادی حالوں کے اندر آ گئی۔ ہم اور آپ جمعے کی نماز پڑھا کر ہزاروں سینکڑوں آدمیوں کو سجدہ کروا کر جب شادی حال میں بیٹھتے ہیں، تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہاری عقل پہ پردے کیوں پڑ گئے؟ تم شادی حال اور اپنی بچی کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا کرتے تھے، تم نے اپنی بچیوں کو گانوں کے ساتھ رخصت کرنا شروع کر دیا۔ ادھر امام صاحب النکاح من سنتی کی ترانے سنا رہا ہے، ادھر ٹوں 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 کی آواز کان میں، روٹی کھاتے ہوئے لوگوں کو تو پہلے بسم اللہ یاد نہیں تھی۔ یہ میں وہ وجہ آپ کو بتلا رہا ہوں جن وجہوں سے جن نحوستوں سے اللہ اور اس کا رسول ہم سے دور ہوتا جا رہا ہے، نتیجہ یہ نکلا۔ وہ میرا ایک دوست بیٹھا ہوا ہے اللہ اکبر جو مکے میں خدمتگار ہے، اور میں الحمدللہ بھی 6-7 دن ہوئے ہو کے آیا ہوں، اور اتنا اکرام مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں کارگزاری سنا کے آیا ہوں۔ اللہ میں کونے میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ فلانی جگہ گیا تھا، جتنے مجھے نام یاد تھے، فلانی جگہ گیا تھا، 20 جولائی کو ساؤتھ افریقہ گیا تھا، 2 اگست کو وہاں سے واپس آیا، پھر پورے پاکستان کے اندر گھومتا رہا، فلانی جگہ گیا، دربن گیا، جونسبرگ گیا، کہاں گیا۔ اللہ کے نبی کتنوں نے داڑھی کے ارادے کیے، کتنی روزے کی جماعتیں، ایک مجمع میں 30 35 جماعتیں، 2 4 3 4 جماعتیں، اللہ کے نبی کارگزاری سنائی ہے۔ پھر آپ تشکیل کر دو اور 4 مہینے لگوا کر پھر مجھے بلا لینا اللہ سے سفارش کر کے، تاکہ جنوری دسمبر میں آ جاؤں۔ وہاں لکھوا کے آیا، بیت اللہ شریف میں بھی اور مدینے میں لکھوا کے آیا، میں نے 4 مہینے کے بعد آنا ہے۔ مجھے ایک مولوی صاحب جو میں نے کارگزاری سنائی کہ مولانا بہت بے وفا ہو، 4 مہینے اپنے کو یار سے دور رہ سکتا ہے، وفادار سے دور، آپ تو ہر مہینے حاضری لکھوا کے آؤ۔ اللہ کے نبی بلاتے رہیے، اللہ ہمیں اپنے نبی کے روزے پہ بھیجتا رہیں، ہم آئیں چلے 4 مہینے لگا کر، 7 ماہ لگا کر کارگزاری سنائیں، پھر تشکیل کر دو۔ جب ہمارا کام اوقات مکمل ہو جائیں، جیسے مرکز کا مقیم بنتا ہے، اللہ ہمیں نبی کے روزے کے اس مرکز کا، مسجد کا کہیں مقیم بنا دینا، اور پھر جنازہ مسجد نبوی سے اٹھوا دینا، اور قبر حضور کے روزے کے سائے میں بنوا دینا۔ اپنے ماریں گے اس 4 دن تو کتاب بھی ہاتھ میں، عہد نامہ بھی ہاتھ میں، پنجسورہ بھی ہاتھ میں،
بیٹی بھی، اماں بھی، مسئلے پوچھتے بیوی جا سکتی ہے، امی جا سکتی ہے، جوان بہن